سامعین محترم، یہ محفل، یہ مجلس بڑی اہم ہے، بڑی خاص ہے۔ ویسے بھی ذکر کی مجالس ہمارے ہاں جو بپا ہوتی ہیں وہ بھرپور ہوتی ہے، فیض سے معمور ہوتی ہے، کیفیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو محافل ہوتی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے قلب باطن کو آباد اور روشن کرنے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کتب احادیث کے اندر ہمیں مجالس کی بہت ساری فضیلت ملتی ہے۔ فضیلتیں بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ یہ جو ذکر کی محفل ہے نا، اس محفل کی تلاش میں فرشتے بھی چار سو لگے رہتے ہیں، وہ چار سو جاتے رہتے ہیں اور ذکر کی محفل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یلتمسون مجالس الذکر، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مجلس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پیار اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ جن کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ مجالس ذکر وہ دیکھتے ہیں کہاں اللہ والے بیٹھے ہیں اور اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں اللہ والے بیٹھے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کر رہے ہیں، توبو الی اللہ کر رہے ہیں، رجوع الی اللہ کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کر رہے ہیں، نادم ہیں اپنے گناہوں پر۔ وہ ذکر کی مجالس میں فرشتے ہمہ جہت ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں۔ تو کتب احادیث میں آتا ہے کہ یجتمعون عند الذکر فاذا مررتم بمجالس علی بعضهم علی بعض حتی یبلغ العرش، جب انہیں کسی مقام پر یہ محفل اور مجلس میسر آ جاتی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے فلاں مقام پر اللہ والے، اللہ کے نیک لوگ، برگزیدہ لوگ، مقربین بارگاہ لوگ، اللہ والے بیٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ تو فرشتے اس محفل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، فقط شریک نہیں ہوتے بلکہ فرش سے لے کر عرش تک قطار اندر قطار ایک قطار بنا لیتے ہیں، اور اس محفل میں جہاں اللہ والے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس محفل کے اندر جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں، جو بھی مناجات کی جاتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، منظور ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ محفل بڑی اہمیت کی حامل محفل ہے، یہ بڑی خاص محفل ہے۔ اس محفل میں ہم مشائخ تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہیں، ان سے اکتساب فیض کریں، ان کے چہرے کی زیارت بھی کریں، اکتساب فیض بھی کریں، اور اپنے من کی کائنات کو آباد اور روشن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة
وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله لا يخشون ولا يخشون أحدا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن
سورة ما شاء ركبكم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے. کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول خاتم المرسلين
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے ہے سراپا نفیس نفس دو جہاں سرورے سروران دل برے عاشقان سرورے سروران دل برے عاشقان ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا
جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، مارا کھا کھا کے بلالا کالا لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلالا کالا لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کہندا سی، یار لئی ماں رنج کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، منگیے رب کولو اسی پیار والا، کیتی جے رب نے پیار صحابہ والا، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی تو جانے جانا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، میسا تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا، اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھے پہ ہزار پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے،
پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، اللہ
آپ کی نالیں یا نبی صلو علیہ وآلہ، یا نبی صلو علیہ وآلہ، تو کجا من کجا، یا نبی صلو علیہ وآلہ، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم فن، سانسیں چراغ علم فن، قرب الہی تیرا گھر، الفخر فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہت افلاک پر، گردِ سفر تاروں کی سو، مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، پھر گھٹنیوں کو لال دے، جان پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا، اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ سامنے آپ کی محبتوں میں دعوت خطاب دیتا ہوں، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، آل نبی، اولاد علی، مجاہد ختم نبوت، پروردہ آغوش ولایت، حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد علی رضا بخاری الحسنینی السیفی صاحب۔ پہلے مرحلہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر معراج، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ زمینی سفر ہے، اس کی بہت سی آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے فیضات سے، برکات سے، انوارات سے اس عرضی کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے۔ آپ کا دیدار کرنے اور آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کل انبیاء و مرسلین مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں۔
اس سفر میں بہت سے مشاہدات ہیں، اور آج کی جو جدید دنیا ہے، جدید جو ایجادات ہیں، اس دور میں جو آپ دیکھتے ہیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ فقط اس ایک مرحلہ، اس کا کوئی اس کے مقابلے میں بات نہیں پیش کی جا سکتی۔ اتنا معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دے، اتنے کمالات اس کے اندر مشاہدات ہیں، بہت سی چیزیں۔ لیکن آپ کا 1200 کلومیٹر کے سے زائد یا 1200 مائلز ہے زائد کا سفر مختصر سے عرصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک طے ہو جاتا ہے۔ پھر بات یہی نہیں ہے، سماوی کائنات میں طے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں طے ہو جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلاً رات کے مختصر دورانیے میں مختصر سے وقت میں یہ ساری مسافتیں طے کر کے اللہ کے قریب سے قریب تر ہو کے راز و نیاز کی باتیں کر کے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ لیکن ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ جو اس عرضی کائنات میں جو آپ کی ٹریولنگ ہے، اس کے کمالات کو دنیا لگی رہے اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اتنے کمالات اس کے اندر ہیں۔ جو سماوی کائنات میں مسافتیں، وہاں جو انوارات، فیضات، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروانا، ملائکہ کا جمع ہو کسی سدرۃ المنتہا پہ، اس کا تو الگ ہی رنگ ہے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانا، جیسے آپ نے دیکھا براق پہ یہ سفر ہوا، پھر آگے سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین وہاں جا کے وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، بس یہ آخری لائن ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں، رف رف کا جو تخت پیش کیا گیا، پھر اس سے آگے جو آپ اس کو سٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ کے خاص انوارات کا نور کا بقع نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احاطے میں لے لیتا، اس میں آپ مسافت کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اس مسافت کا ذکر کر کے اس میں پہلے دوسرے تیسرے درجہ کا تذکرہ موجود ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں مقام او ادنا، مقام قاب قوسین، جس میں نے ایک نعتیہ کلام میں لکھا تھا، دنا کی ورفت تدلا کی قربت، او ادنا میں رب سے کلام اللہ اللہ، اس قربت میں وہاں کی بابت کہا کہ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے معنی جو ایک علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا، کہتے ہیں اس مقام پہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص قرب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کا شرف حاصل ہوا، جس مقام کی بابت کہا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے خاص کلام فرمایا، خاص وحی فرمائی۔ وہ کلام کیا تھا؟ ما اوحا، جو اللہ نے چاہا اپنے محبوب سے بات کا اس اختتام اور منتہا کی بابت فرمایا گیا انہا هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھنے والے اور سننے والے سے مراد یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہو سکتی ہے، یا آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ کہا اس سے دونوں مراد، اتنا بڑا نام لیا گیا۔ فرماتے ہیں بے شک اس مقام پہ فقط اللہ ہی تھا جو پیار بھرے انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، اور جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی میٹھی میٹھی باتیں ارشاد فرماتا ہے، اور حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرضداشت پیش کرتے ہیں، اور اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم کی نگاہ سے سبحان اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا اور ان کی عرضداشت کو سننے والا، حضور عجز و انکساری پیش کرتے ہیں اس کو سننے والا۔ کہا یا تو باری تعالیٰ ہے یا دوسرا کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حبیب کبریا بے شک اس مقام پہ فقط حضور ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب تعالیٰ کے حسن بے نقاب کے جلوے میں مشغول تھے، او ادنا کی آغوش قدرت میں، دیدار میں، دیدار باری تعالیٰ میں، اس جلوے کے اندر مگن تھے، مشغول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور پیار بھری باتوں کو سنتے تھے۔ یہ سمیع البصیر کی بہت تفصیلات، عشق و محبت کا بیان، آپ کافی باتیں یہاں کر سکتے ہیں۔
اور اس قربت میں یہ صدا جو حدیث میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رف رف سے بھی آگے اس قربت کی مسافتیں طے کر رہے ہیں، وہاں یہ صدا آپ کی سماعت کو، آپ کے یہ صدا ٹکراتی ہے آپ کے کانوں کو، آپ کی سماعت کو، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ، بے شک آپ کا رب اور بھی قریب ہو رہا ہے۔ اب صلاۃ یا معنی کیا جاتا ہے درود پڑھ رہا، درود تو رحمت اللہ تعالیٰ ہر وقت بھیجتا ہے، وہ تو دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں اس کی صراحت موجود ہے۔ وہ جب سرکار مکہ مکرمہ میں یا سیدہ ام ہانی کے گھر سے یا بیت المقدس میں یا سماوی کائنات میں آسمانوں میں جب وہاں جا کے ان کا ریسپشن ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام، جب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جب سدرۃ المنتہا پہ ہیں، اس سے ہر وقت درود پڑھا پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں تو نزول اس کا کر رہا ہے، ملائکہ درود پیش کر رہے ہیں، عاشقان رسول کو حکم ہے تم بھی درود و سلام پیش کرو۔ کہا یہاں صلاۃ کا معنی جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے، ایک معنی اس کا قربت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو رہا ہے اور اپنے محبوب کو قریب سے قریب تر کر رہا ہے، یہ معنی صلاۃ بیان کیا گیا۔ خیر اس کو ہم صاف ذرا ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں، اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بڑا یہ ایمان افروز سفر، اس کی مسافتیں، اس کی برکتیں لازوال ہیں۔ تصوف، اہل تصوف کو، صوفیاء کو میں سمجھتا ہوں اس واقعہ معراج اور اس عظیم کمالات کے تذکرہ کر اپنے باطن کو کنیکٹ کر کے ذکر الہی میں اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، علماء سننا بھی چاہیے، اس اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس راز و نیاز کا ماں حاصل بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ان اسرار تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا، جب راز کی بات ہے، اسرار کی بات ہے، مابین محب اور محبوب کے بات ہے، اتنی قربت میں رسول اللہ پہنچ گئے، لیکن خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ نماز کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اللہ کی بارگاہ سے امت کے لیے آئے، شب معراج اس کا تحفہ امت کے لیے، وہ نماز معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے علماء نے بتایا کہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، قرب کے لیے، وصل کے لیے، وصال کے لیے، معرفت کے لیے، رب کے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے نماز ایک زینہ۔ جب اس کو آپ اپنا لو گے، اللہ تعالیٰ معراج، اللہ تعالیٰ اپنا خاص وصل و قرب کے انوارات سے آپ مستفید کریں گے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج، وہ نمازیں جو 50 فرض کی گئی۔ انس مالک آپ روایت کرتے ہیں جب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں فرض کی گئی، ثم نقضت حتی جعلت خمسا، پھر اس سے کم کر کے ریڈیوس کر کے اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کی جگہ 5 کر دی۔ اب اس کے بھی واقعات موجود ہیں، ادھر آپ چاہیں گے بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، حضرت انس نے اپنے اس روایت میں بیان کیا، ثم نودی، اس کے بعد جب 50 کو ریڈیوس کر کے 5 کر دیا گیا، پھر یہ آواز بلند کی گئی، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی وان لک بہذہ 50 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول کبھی نہیں بدلتا، جب 50 کہہ دی 50 ہی ہیں، جب 50 فرض کر دی 50 ہی ہیں، لیکن قول میرا کبھی نہیں بدلتا۔ ہاں یہ 50 نمازیں آپ کے امت کے لیے 50 کم 5 کر دی ہیں، لیکن جب وہ 5 ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ یہ 5 تو ہیں لیکن 50 کا اجر و ثواب اور برکتیں میسر آئیں گی، آپ اندازہ کر لیں۔ یہ وہ میسج ہے میں جو دینا چاہ رہا تھا بطور خاص، اور یہ ہماری گفتگو کا آج فوکس پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم ذہن نشی کریں، اور ہم نماز آج کی بزم میں اگر ہم نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، میری ہر گفتگو میں یہ بات شامل ہوتی ہے، اور اس کو ہم خود پابندی کریں، بچوں کو بچیوں کو سب کو لگائیں، تربیت ان کی کریں، تربیت اصل چیز۔ پروفیسر جی ہم بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھیں وہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، یہاں بھی انہوں نے قباء اسلامیہ کالج وہاں آج ڈسکس کر رہے تھے، 300 بچیاں ماشاءاللہ، اور آپ دیکھیں ان کی تربیت دیکھیں، ان کی اصلاح دیکھیں، یہ اصلاح
ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مشن کے ساتھ جڑ جائیں، اخلاص کے ساتھ خدمت کریں، اور اس اعمال صالحہ کی شروعات اور آغاز نماز پنجگانہ ہے، 5 وقت نماز، اس کا اہتمام کریں۔ وہ نیکسٹ میرا پوائنٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، پھر اس پر کفار کی باتیں اور پھر اس کے جوابات، اس کا بس اس طرح میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی بات ہے جب انہوں نے اعتراض کیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو بلا تحمل انہوں نے تصدیق فرمائی، اور صدیق اکبر کا خطاب ان کو مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن انہوں نے اعتراض جب کیا، انہوں نے پتا تھا رسول اللہ کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس نہیں گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ سراؤنڈنگ کی ڈیٹیل بتا دیں۔ حدیث پاک میں جناب جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، جسٹ اس کا خلاصہ کہ اللہ کے حبیب کو جب یہ انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے، اور آپ اس کو دیکھ کے اس کی تفسیرات بیان کرتے ہیں، اور یہ نگاہ نبوت کا فیض ہے، اس کی طاقت اور قوت کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ، آقا فرماتے ہیں میں اس کی جو آیات تھی، اس کی ڈیٹیل تھی، سراؤنڈنگ کی جو تفصیلات تھی، میں معترضین کو بتا رہا تھا، اور میں اس بیت المقدس کا مشاہدہ کر رہا تھا، دیکھ کے اس کو بتا رہا تھا۔ اب اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک لیسن ہے، نگاہ نبوت کا اعجاز فیض ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صاف فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور آپ مشاہدہ فرما لیتے ہیں، اور ہم عاشق کو جو غلام نسبتوں میں اپنا تعلق قائم کرتے ہیں غلامی کا، اور ادب و محبت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم انہیں میسر آتی ہے، نگاہ فیض انہیں میسر آتی ہے۔ اور اس مجلس میں ہم اس شب معراج، آج کی مبارک شب، صالحین کا دامن تھام کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ نگاہ کرم یا محمد غم زدوں نے ہے تجھ کو پکارا، ہم پر نگاہ کرم ہو جائے، نگاہ فیض حاصل ہو جائے، اور ہمارا قلب و روح منور ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ پھر سب خطاب فرما رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے علم میں، عمل میں، الفاظ میں، انداز میں، ذوق میں، شوق میں، اعمال میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا ڈالے جا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اب قبلہ پیر صاحب کا جو خطاب ہوا اس کا خلاصہ انگریزی زبان میں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ سید مہدی علی بخاری صحفی کو کہ آئیں اور اپنی حاضری اپنے مقررہ وقت کے اندر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Everyone please read the Durud Sharif. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. Most respected, my father, Peer Sayyid Muhammad Ali Raza Bukhari al-Safi, respected great scholar of Islam, Professor Masood Akhtar Hazarvi, distinguished guests and audience. Tonight, we will be discussing significance of Isra and Mi'raj. Hazrat Khwaja Nizamuddin Awliya Rahmatullah Alayh has categorized this journey in the stages as he has mentioned in his book Fawaidul Fawad, that from Masjid Haram to Baitul Maqdis is Isra, and from there to the heavens is Mi'raj, and from the heavens to Maqam Qaba Qusain is Iraj. On this blessed night, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was taken physically from the Grand Mosque in Makkah to Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, Al-Quds, a month's journey of 1,230 kilometers for a caravan. And this part of the journey is called Isra. After reaching Jerusalem, the Prophet ﷺ entered the Masjid al-Aqsa, where Allah Almighty had assembled for him all the prophets, from Adam a.s. to Isa a.s.
beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam led them in the prayer. The second part of the journey, which is called Mi'raj, took Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Jerusalem to the heavens. And third part is Iraj, when he passed the boundaries of the physical universe to be in divine presence of Allah Almighty and witnessed the great signs, Ayatul Kubra. The blessed journey is mentioned in the Quran. Allah Almighty says, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Glorified is He who took His worshipper Muhammad sallallahu alaihi wasallam for a journey by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. On his journey to the heaven to meet with Allah subhanahu wa ta'ala, first, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam met with Hazrat Adam alayhi salam in the first heaven, the first sky. Then he went to the second heaven, the second sky, and met with Hazrat Yahya alayhi salam and Hazrat Isa alayhi salam. And then he went to the third heaven and met with Hazrat Yusuf alayhi salam. And then he went to the fourth heaven and met with Hazrat Idris alayhi salam. Then he went to the fifth heaven and met with Hazrat Harun alayhi salam. Next, he went to the sixth heaven where he met with Hazrat Musa alayhi salam. Then he was taken to the seventh heaven where he met with Hazrat Ibrahim alayhi salam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, then he reached Sidratul Muntaha, the boundary demarcating tree beyond which no creature is ever permitted to cross over. The Prophet ﷺ then proceeded alone. Prayer of 50 times a day was prescribed upon his ummah. Later, upon request from beloved Prophet Muhammad ﷺ, the number of prayer times were reduced to 5 times a day, with a reward of 50 times. Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu reported, 50 prayers were obligated upon the Prophet ﷺ when he was taken on this night journey. Then it was reduced until it was set at 5. ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين. And an announcement was made, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, my word is never changed, so these 5 prayers will be counted as 50. Let me conclude with this point. Disbelievers questioned the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you are truthful, then describe to us Masjid al-Aqsa and its surroundings. They asked this because they knew Prophet Muhammad ﷺ had never been there before the previous night. Allah enabled His most beloved Messenger ﷺ to see Masjid al-Aqsa, and He described the masjid and its surroundings in exact detail. Narrated Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu that he heard Allah's Messenger ﷺ saying, when the people of Quraysh did not believe me, I stood up in Al-Hijr, and Allah subhanahu wa ta'ala displayed Masjid al-Aqsa in front of me, and I began describing to them while I was looking at it. May Allah Almighty grant us tawfiq to get much blessings from this greatest miracle. Ameen. Thank you. कुल आलम के आका इमाम अल्लाह है खालिक का एहसान है खालिक का एहसान कुल आलम के
رسولوں کی
بہشت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده أما بعد أيها المشاهدون الكرام وشيخنا الكبير سيدي ومرشدي نظير الطريقة زعيم الشريعة حضرت شيخ الدكتور علي رضا بخاري السيفي الحسني والحسيني زيوي آستانة عالية بسان الشريف والضيوف العزيز البروفيسور الدكتور مسعود اختر هزارفي والمعلمين المحترمين ورفاق الرحالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. وكما تعلمون نحن نعيش في هذه الأيام في رحاب ذكرى الإسراء والمعراج، وفي هذه الليلة نعيش في رحاب ذكرى الإسراء والمعراج أيها السادات الأكارم. ولذلك أحببت أن أهنئكم وأذكركم بحديث الإسراء والمعراج. أيها السادات الأكارم، كانت معجزة الإسراء والمعراج من أجل المعجزات وأعظم الآيات، فقد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في موضوعين مفصلين. الأول في سورة قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى في مكان آخر في سورة النجم فقال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. أيها السادات الأكارم، الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به إلى فوق السماء السابعة دليل على صدق رسالته ومعجزة من معجزاته. ولما وصل إلى مكان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأكلام، وحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها إلى منزلة ما بلغها يا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا صدق رسالته ومعجزة من معجزاته. أيها السادات الأكارم، ولما رجع إلى مكة وأخبرهم أهل المكة فبعض الناس من المؤمنين من ازداد إيمانهم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكلنا يعلم قولا قال: أفلا أصدقه وأنا أصدقه بخبر السماء. ولهذا قال بعض العلماء: لقب الصديق بالصديق بتصديقه بما أخبر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطه وما لم يخرج وما علي إلا البلاغ المبين. حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں اتر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں اتر گئے جو کر گئے
پیار